بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 7 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے طبقات المسائل۔ آپ نے پچھلے سبق کے اندر فقہا کے 7 طبقات پڑھے تھے، جس کو ہم نے طبقات فقہا کا نام دیا تھا۔ آج ہم طبقات مسائل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ طبقات مسائل اصل میں یہ مسائل کی طبقات پر تقسیم اس لیے کی گئی کہ تعارض کے وقت جو مسائل اعلیٰ درجہ کے، ان کو ادنا درجہ کے مسائل پر ترجیح دینا آسان ہو جائے۔ اس لیے مسائل کو بھی فقہا کی طرح طبقات میں تقسیم کیا گیا۔ فرق یہ ہے کہ طبقات فقہا اس میں 7 طبقے ہیں، اور طبقات مسائل ان کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پہلا طبقہ یا پہلی تقسیم وہ ہے مسائل اصول یا ظاہر الروایہ۔ ظاہر الروایہ ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو اصحاب مذہب سے ظاہر الروایہ کتابوں میں منقول ہیں۔ اور ظاہر الروایہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 جامع صغیر، نمبر 2 جامع کبیر، نمبر 3 سیر صغیر، نمبر 4 سیر کبیر، نمبر 5 مبسوط، نمبر 6 زیادات۔ ان مسائل کو ظاہر الروایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ثقہ راویوں نے نقل کی ہے، جو درجہ تواتر یا درجہ شہرت تک پہنچتے ہیں۔ یاد رہے کہ ظاہر الروایہ مسائل میں سے سب سے اعلیٰ طبقہ، سب سے اعلیٰ اور اقویٰ ہے۔ نمبر 2، طبقات المسائل کی دوسری قسم ظاہر الروایہ یا نادر الروایہ۔ نادر الروایہ ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتب 6 مذکورہ میں موجود نہ ہوں، جو ان 6 کتابوں میں موجود نہ ہوں جو ہم نے پہلے ذکر کی ہیں، یعنی جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، المبسوط اور زیادات۔ جو ان 6 کتابوں میں موجود نہ ہوں بلکہ اس کے علاوہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتابوں میں مذکور ہوں، ان کو نادر الروایہ کہا جاتا ہے، جیسے کسانیات، ہارونیات، جرجانیات وغیرہ۔ نمبر 3، تیسرا طبقہ جس کا نام ہے الفتاوی یا نوازل یا واقعات۔ ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں ظاہر الروایہ اور نادر الروایہ میں متقدمین مذہب سے کوئی حکم شرعی منقول نہ ہو، اور بعد کے علماء نے مجتہدین کے اصول کی روشنی میں ان کا استنباط و استخراج کیا ہو۔ ان کو کہتے ہیں الفتاوی یا نوازل یا واقعات۔ البتہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ احناف کے مسائل میں 4 طبقات ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احناف کے مسائل میں 4 طبقے ہیں۔ نمبر 1 ظاہر مذہب۔ نمبر 1 ظاہر مذہب، یعنی وہ مسائل جو اصحاب مذہب سے مشہور و معروف طریق سے مروی ہوں۔ نمبر 2 روایت شاذہ۔ نمبر 2 روایت شاذہ، ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو اصحاب مذہب سے شاذ راویوں کے طریق سے منقول ہوں، شاذ راویوں کے طریق سے منقول ہوں۔ ان روایات کو فقہا اس وقت قبول کرتے ہیں جب کہ ظاہر مذہب کے موافق ہوں، اس کو کہتے ہیں روایات شاذہ۔ نمبر 3 تخریجات متاخرین متفقہ۔
تخریج متأخرین متفقہ، تیسرا درجہ تخریجات متأخرین متفقہ ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن کی تخریج کا کام اصحاب مذہب نے نہیں بلکہ متأخرین فقہا نے انجام دیا اور جمہور فقہا اس پر متفق رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں تخریجات متأخرین متفقہ۔ نمبر 4 تخریجات متأخرین مختلفی، متأخرین کے ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن پر جمہور اہل مذہب متفق نہ رہے ہوں، ایسے اصول ظاہر مذہب، نظائر مذہب اور سلف تصریحات پر پیش کیے جائیں گے۔ ان مسائل کو اصول مذہب، ظاہر مذہب، نظائر مذہب اور سلف کی تصریحات پر پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ ان کے مطابق ہوں تو قبول کیے جائیں گے ورنہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ تھے 4 طبقات مسائل کے جن کو امام العربی والعجم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ روایات مذہب میں ترجیح کے اصول کیا ہوں گے۔ روایات مذہب میں ترجیح کے اصول کیا ہوں گے؟ یعنی اگر کسی مسئلہ میں روایات مختلف ہی ہوں تو ان میں ترجیح کے اصول کون سے ہوں گے جن کی بنا پر کسی روایت کو ترجیح دی جائے گی؟ نمبر 1 فقہ حنفی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر امام صاحب اور صاحبین تینوں حضرات کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو اس متفقہ مسئلہ سے عدول کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، وہی مسئلہ معمول بہا ہوگا، الا یہ کہ عرف و ضرورت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2 امام صاحب کے ساتھ صاحبین میں سے کوئی ایک ہو، امام صاحب کے ساتھ صاحبین میں سے کوئی ایک ہو، یعنی جو امام صاحب کا قول ہے وہی صاحبین میں سے کسی بھی ایک کا وہی قول، تو اس صورت میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو ترجیح ہوگی اور اسی کو معمول بہا بنایا جائے گا۔ نمبر 3 اگر امام صاحب ایک طرف ہوں اور صاحبین ایک طرف ہوں تو اس بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً امام صاحب کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ البتہ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں مفتی کو مطلقاً اختیار ہوگا، خواہ مجتہد ہو یا مجتہد نہ ہو، جبکہ بعض محققین کی رائے یہ ہے اگر مفتی مجتہد ہے تو اسے اختیار ہے اور اگر غیر مجتہد ہے تو وہ امام صاحب کے قول کا پابند ہے۔ نوٹ یہ بات یاد رہے کہ عبادات میں عموماً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح ہوتی ہے، عبادات میں عموماً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح ہوتی ہے، اور قضاء کے معاملات میں عموماً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح ہوتی، اور وراثت کے احکام، نشاور چیزوں کے مسائل وغیرہ، ان میں عموماً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیل تھی آج کے سبق طبقات مسائل کی۔ تو طبقات مسائل، بعض نے 3 طبقات مسائل بیان کی ہیں جو مشہور ہیں، ظاہر الروایہ اور نادر الروایہ اور فتاوی نوازل یا واقعات، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 بیان فرمائے، مسائل کے طبقات 4 بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 ظاہر مذہب، نمبر 2 روایات شاذہ،
نمبر 3 تخریجات متأخرین متفقہ، نمبر 4 تخریجات متأخرین مختلف فی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دین کو صحیح سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔